کہ جنوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، جنوں سے دوستی کی جا سکتی ہے، جو کثرت سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ عنایت فرمایا، اس کے علاوہ کیا انعامات ہو سکتے ہیں؟ اور ایسی ایسی جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کو پڑھنے کا جو ہے صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں نے جب یا اللہ پڑھنا شروع کیا، روزانہ میں 25,000 مرتبہ اس کو پڑھتا تھا۔ آپ کسی بینک میں لائن پہ لگے ہیں، غیبی طور پہ کوئی آئے گا جی آپ کو آگے لے جائے گا۔ کہ آیت الکرسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی سیفٹی کے لیے دیا، آپ کی حفاظت کے لیے دیا ماشاءاللہ سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کثرت سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی خوبصورت سی بات کی کہ ان کے لیے جنت میں ایک محل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے تحفے کے طور پہ۔ اس کے علاوہ کیا انعامات ہو سکتے ہیں؟ اس کی کیا فضیلت ہے آیت الکرسی کی، وہ ذرا بتائیں ہماری آڈینس کو۔ اچھا، میرا اور آپ کا بطور مسلم جی، یہ دین اور ایمان ہے کہ قرآن پاک کا لفظ ب لفظ شفا ہے، لفظ ب لفظ رحمت اور برکت ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ عنایت فرمایا، اس میں تو کوئی شک نہیں بے ہے۔ شک۔ لیکن اسی طرح سے کچھ آیات، کچھ سورہ مبارکہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے بھی نازل فرمائیں۔ آیت الکرسی ان میں سے ایک ہے۔ بے شمار دفعہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی بھی یہ جادو جنات اور شیاطین کے حملوں میں اکیلا نہیں چھوڑتے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ ایک اور چیز کا میں نے مشاہدہ کیا اپنی زندگی میں، میرے کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو روزانہ اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے، اور ایسی ایسی جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کہ غیبی مدد آپ کو ملتی ہے رزق کے حوالے سے بھی، Yes. سیفٹی کے بھی حوالے سے بھی۔ Yes. اچھا، جیسے جن جنات کے بارے میں ہم نے بات کی، ظاہر سی بات ہے ہماری حفاظت کے لیے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک تحفہ دیا وہ ایک آیت الکرسی ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا جو ہے صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ اول و آخر آپ نے درود پاک کی تسبیح کرنی ہے یا پھر آپ اس کو ایز اٹ از ہی پڑھ لیں؟ کیا آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں یا اس آپ میں کا نالج کیا کہتا ہے؟ کوئی خاص طریقہ ہمیں اپنے اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث کے مطابق کوئی خاص طریقہ جو ہوتا ہے نا، کسی اسپیسیفک طریقہ، وہ ایسا کوئی بھی ہمیں تلقین نہیں فرمایا گیا۔ بطور مسلمان ہمیں وضو کرنا چاہیے، جو بھی کلام پاک پڑھتے ہیں، اپنے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، ان میں اول آخر درود پاک پڑھیں، اور جو بھی پڑھ کے صالح ثواب کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پنجتن پاک سرکار کو، اپنے نیک اولیاء کرام بزرگان دین کو، اس میں تو کوئی نہیں ہے، قرآن پاک تو ہے ہی شفا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا رخسار بھائی، اب جن جنات کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ ہم اسی ٹاپک کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں بڑی دفعہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ جنوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، جنوں سے دوستی کی جا سکتی ہے، ان کو اپنے تابع بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان باتوں میں حقیقت ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل حقیقت ہے، لیکن اس کے مختلف طریقے ہیں۔ جی، فار ایگزامپل، جب میں نے اپنا ذکر اذکار شروع کیا، میں نے جب یا اللہ پڑھنا شروع کیا، روزانہ میں 25,000 مرتبہ اس کو پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، 5 سے 6 گھنٹے لگتے تھے۔ میں نے یہ 1.25 کروڑ کی نیت سے شروع کیا تھا، الحمدللہ کہ میں نے اس کو 1.25 کروڑ کرنا ہے۔ پھر میں نے اس کو 4 کروڑ کیا، 5 کروڑ بھی کیا۔ بہت ساری اللہ کی مخلوق، جب آپ کا ذکر پکا ہو جاتا ہے، آپ اس کی کثرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو نیک مخلوق ہے وہ بھی آپ کو پہچاننا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ذکر اذکار صرف ہم نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، ایک لفظ یا اللہ ہے، اللہ کی جو باقی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، وہ بھی یہی ذکر اذکار کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بھی وہی ذکر کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے دل میں ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ آپ کے اوپر شو آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کسی بینک میں لائن پہ لگے ہیں، غیبی طور پہ کوئی آئے گا جی آپ کو آگے لے جائے گا۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام یعنی کہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مزید آپ یہ سٹیجز کو پار کرتے ہیں، ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ چیزیں آپ کے روبرو آ جاتی ہیں، آپ کے سامنے بھی آ جاتی ہیں۔ اب اس میں جو روحانی سالک ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ
خوشنودگی کے لیے ذکر اذکار کرتا ہے وہ ان کے آگے ہاتھ باندھتا ہے، کہتا ہے آپ کی مہربانی، میں یہ ذکر اذکار آپ کو بلانے کے لیے نہیں کر رہا، میرا ذکر اذکار کا مقصد صرف اور صرف قرب الہی، رضائے الہی اور خوشنودگی الہی ہے، میرا مقصد اللہ ہے۔ ہاں اور یہ ایک بڑا کرول ایک فیز ہوتا ہے ایک روحانی مسافر کی زندگی میں، کیونکہ پریشر اوپر فیل ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں، ایک روحانی طور پہ جو ایک اسپریچول اسٹوڈنٹ ہے جو اس راہ پہ گامزن اپنے ذکر اذکار کر رہا ہے، اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں، میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، یہ ایک بہت کرول ایک ظالم سٹیج ہے۔ وہ کس لحاظ سے کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آ گیا، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، میرے پاس فلاں جن آ جائے، میرے پاس فلاں جن آ جائے، ان کا جو ذکر اذکار کا مقصد ہے وہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے، کیونکہ آپ نے بھی یہ چیز پریکٹس کی، آپ کے لیے بھی ایسا کوئی مرحلہ یقیناً آیا ہوگا آپ کی لائف میں، تو جب وہ آپ کے سامنے آئے یا جو بھی جس طرح سے، وہ سچویشن کیا تھی، کیسے دکھتے ہیں، کیا عام انسان کے لیے جو انسان ایک پہلی نظر جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ان کو فیس کرتی ہے، دیکھنا ممکن ہوتا ہے؟ جی بالکل دیکھنا ممکن کیا ہوتا ہے۔ احساسات ہوتے ہیں؟ احساسات ایسے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میرا جو فرسٹ انٹریکشن تھا وہ اس وقت ہوا جب میں 51 لاکھ ٹائم پڑھ چکا تھا، یا اللہ۔ تو میں ایک لاہور کے فورسز ہاسپٹل ہے، میں کسی کی تیمار داری کے لیے وہاں پہ گیا اپنی ود فیملی، میں نے ان کو بھیج دیا، میں اکیلا گاڑی میں تھا، تو اچانک اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی مہربانی فرمائی اس وقت یہ ظہور ہوا، تو میں نے، میرا ایک ہی لفظ تھا الحمدللہ، جیسے ہمارے ماں جی سرکار، ہمارے مرشد کریم کی تعلیمات آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ ڈیفینیٹلی وہ بالکل آپ کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، گاڑی کے سامنے بالکل کھڑے؟ جی 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 بالکل سامنے، آپ ونڈو کی طرف بھی۔ تو اس میں جو ایک روحانی مسافر ہے، سب سے پہلے کہ اس کو یہ چیزیں اس طرح سے، جیسے آپ سامنے اب آپ نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، اس کا مطلب خود نمائی نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی تماشا لگانا فار ایگزامپل نہیں ہے، کوئی آج کل جس طرح سے لوگ شوخیاں مار رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، جی جی وہ نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف آگاہی ہے کہ جو بھی بندہ ذکر اذکار کرتا ہے اس کی زندگی میں یہ سارے واقعات آتے ہیں، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اچھی نیت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انسانی شکل میں ہی ایک اچھے روپ میں ان کے سامنے آتے ہیں، اچھے روپ میں۔ تو وہ جو آپ کے سامنے ہیں وہ انسانی شکل میں تھے؟ جی جی بالکل، اچھے روپ میں تھے؟ جی بالکل، آپ کو مطلب پتہ چل گیا، آپ کو یہ چیز انڈیکیٹ ہوگی؟ جی جی ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی۔ تو آپ کی کوئی مکالمہ کیا آپ کا ہوا ان سے؟ ڈیفینیٹلی وہ جب اس طرح سے ہوتا ہے تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ سلام دعا ہوتا ہے، سلام دعا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو کوئی خاص پیغام یا کچھ؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، صرف سلام دعا، محبت کہ جی ہم بھی ایسے یہ ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اور آپ نے ان کو کہا کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا؟ جی جی، میرا صرف ایک ہی یہی ہوتا ہے پہلے دن سے ہی کہ میرا یہ ذکر اذکار آپ کو بلانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے ذکر اذکار کا مقصد صرف قرب الہی، رضا الہی اور خوشنودگی الہی۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو مطلب جو لوگ ایکسپیرینس، کچھ لوگ تو ان کو تابع بھی کر لیتے ہیں، ان کو وہ پھر الگ وہ ڈگر میں چل پڑتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایسی گزارش ہے کہ کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس دنیا میں، کوئی بھی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اسے قید کر لیا جائے، اسے تابع کر لیا جائے، اسے باندھ لیا جائے، بالکل نہیں چاہے گا۔